پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر ایڈوانس پیکو لیزر ٹیکنالوجی کی بدولت جھائیوں اور براؤن دھبوں کا خاتمہ آپ کی جلد کو دے ایک نیا نکھار. نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی. فون 0341 000 6060 0345 210 5338. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سراج الدین امجدی. آج 20 ستمبر 2023 کی لائیو ڈیجیٹل نیوز کی تازہ ترین خبروں اور خبر کے اندر کی خبریں اور ہماری تحقیقاتی ٹیم کی رپورٹس کے مطابق نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس مقبول باقر نے گزشتہ روز سندھ گورنمنٹ قطر اسپتال کا دورہ کیا تھا، جس کے بعد آج قطر اسپتال اورنگی ٹاؤن کے ایم ایس ڈاکٹر زاہد زیدی کو ناقص کارکردگی کی بنا پر ان کے عہدے سے ہٹا کر انہیں محکمہ صحت میں رپورٹ کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے. ان کو ہٹانے کے حکم نامے کا عکس آپ اسکرین پر ملاحظہ فرمائے. جبکہ ہٹائے جانے والے ایم ایس ڈاکٹر زاہد زیدی ایل ڈی این کی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق سابق حکومتی جماعت کے رکن سندھ اسمبلی لیاقت آسکانی کی سفارش پر مذکورہ ہسپتال میں جوڑ توڑ کے خفیہ معاہدے کے تحت سپریم کورٹ کے حکم کو نظر انداز کرتے ہوئے انہیں بحیثیت ایم ایس سندھ گورنمنٹ قطر اسپتال اورنگی ٹاؤن تعینات کروایا گیا تھا. لیکن ان کی تحقیقات کے لیے حکومت سندھ نے جو تحقیقاتی کمیٹی قائم کی ہے، پہلے اس کا عکس آپ اسکرین پر ملاحظہ کریں. ہماری تحقیقاتی ٹیم کی رپورٹ کے مطابق ان کی سفارش کرنے والے لیاقت آسکانی اس وقت ملک سے باہر جا چکے ہیں، اور جو تحقیقاتی کمیٹی کے چیئرمین ڈاکٹر جمال رضا ہیں اور کمیٹی کے 4 ممبران میں ڈاکٹر ندیم اختر شیخ، ڈاکٹر سکندر علی میمن، ڈاکٹر نذیر احمد رند اور غلام علی لاکھو چیف ڈرگ انسپکٹر شامل ہے. ایل ڈی این کی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق مذکورہ تحقیقاتی کمیٹی کے چیئرمین ڈاکٹر جمال رضا خود نیب سندھ میں جون 2023 سے دوبارہ ان کے خلاف بند انکوائری کھول دی گئی ہے، اور نیب نے 5 دسمبر 2009 سے اب تک کے تمام ریکارڈ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ کا طلب کر لیا ہے. ڈاکٹر جمال رضا سول رولز کی دھجیاں اڑاتے ہوئے 2009 سے 2021 تک نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ میں مسلسل ڈائریکٹر کے عہدے پر فائز رہے. یہ حکم نامہ موجودہ سیکریٹری صحت ڈاکٹر منصور عباس رضوی کی نااہلی اور ان کی کمزور سیکریٹری شپ کا ایک اور وہ کارنامہ ہے جو افسر خود نیب میں زیر تفتیش ہے. آپ چیف آف آرمی اسٹاف اور موجودہ نگراں حکومت سندھ کی پالیسی کے برعکس ایک ایسے ریٹائر افسر کو حساس نوعیت کی تحقیقات کا چیئرمین کیسے بنا رہے ہیں، جو جانے والی حکومت کی سیاسی قربت کے باعث ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں صوبائی حکومت کے ایک پروجیکٹ کا ڈائریکٹر خلاف قانون لگایا گیا ہے. اور ڈاکٹر جمال رضا کے علاوہ کمیٹی میں شامل ڈاکٹر ندیم اختر شیخ اور ڈاکٹر سکندر علی میمن دونوں مسلسل سپریم کورٹ کے حکم کے برعکس اپنی نوکری کرتے ہیں. ان کے جو کارنامے ہیں وہ محکمہ صحت میں کسی سے ڈھکے چھپے نہیں. ناظرین کرام، ہم آپ کو کل کی خصوصی رپورٹ میں یہ پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ خود ساختہ اکاؤنٹنٹ وہاب اللہ یوسفانی نے کورونا 19 کی کروڑوں روپے کی تحقیقاتی افسر اینٹی کرپشن طارق حسین سیتو سے مبینہ طور پر مل کر کس طرح سے رکوائی ہے. ادھر سندھ سروسز اسپتال تاریخ کی بدترین لوٹ مار اور لا قانونیت کے دور سے گزر رہا ہے. سابق ایم ایس ڈاکٹر خالد بخاری اور خود ساختہ اکاؤنٹنٹ وہاب اللہ یوسفانی کی مبینہ ملی بھگت سے ایس این اے کی خطیر رقم 18 کروڑ 86 لاکھ روپے کا معاملہ کرپشن کے جھولے پر جھولا جھول رہا ہے. 20 طبی جدید مشینوں میں سے صرف اب تک 8 طبی مشینیں اسپتال میں آ سکی ہیں، جن کی مالیت بمشکل 2 کروڑ روپے بتائی جاتی ہے.
مذکورہ کرپشن اسکینڈل کے مرکزی کردار سابق MS ڈاکٹر خالد بخاری وہاب اللہ یوسفانی مسلسل میڈیا سے معلومات کے رسائی کے قانون کے مطابق 12 جدید نہ آنے والی مشینوں کے بارے میں کچھ بتانے کے بجائے پراسرار خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، جبکہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ مشینوں کی سپلائی کے لیے جو گارنٹی لی گئی تھی وہ بھی فیک نکلی ہے۔ اسی طرح جولائی 2023 میں کورونا 19 کے واجبات کا آنے والا چیک بھی ادھر ادھر کر دیا گیا ہے، اور ہسپتال کے موجودہ MS ڈاکٹر عاشق علی شیخ کو اس بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے۔ ہسپتال ذرائع کے مطابق ENT کے ڈاکٹر خالد بخاری نے فہیم چاچڑ کے ذریعے SNE کی خطیر رقم میں سے مبینہ طور کے اوپر 2 کروڑ روپے کے عوض سول اسپتال کراچی جیسے صوبے کے سب سے بڑے تدریسی اسپتال کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کی اسامی حاصل کی ہے، جبکہ ان کا سروس کیریئر سول اسپتال کراچی کے اسامی سے مطابقت ہی نہیں رکھتا ہے۔ اور وہاب اللہ یوسفانی جو 2013 میں ملازمتوں پر پابندی کے دوران بحیثیت بجٹ اکاؤنٹ آفیسر کے سول اسپتال کراچی میں بھرتی ہوئے تھے، ان کی مطلوبہ تعلیمی اسناد جعلی بتائی جاتی ہیں، اور وہ خلاف قانون ریگولر اکاؤنٹنٹ کی حیثیت سے لیاری جنرل اسپتال، اسکن ڈیزیز انسٹیٹیوٹ سمیت سول اسپتال کراچی میں کروڑوں روپے کی کرپشن میں ملوث بتائے جاتے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔